عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک مخصوص فکر ہے جو اصحاب رسول پہ طعن و تشنیع کرتے اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے، تو اس حوالے سے یہ موضوع زیر بحث لایا جاتا ہے۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ اور اصحاب رسول کا مختلف انداز سے تذکرہ، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی خصوصیات صحابہ، وہ خصوصیت جو صرف صحابہ کے حصے میں آئی، کسی اور کے حصے میں امت میں سے نہیں، وہ کتنی قسم کی خصوصیتیں ہیں۔ میں آج ان میں سے کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ اصحاب رسول کے امتیازات اور خصوصیات جب اتنے زیادہ ہے تو پھر عامی مسلمان کا حق نہیں بنتا یا عامی آدمی کا حق نہیں بنتا کہ صحابہ رسول کو تنقید کا نشانہ بنائے اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے یا برے طریقے سے ان کا ذکر کرے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، یا حواری کا لفظ ہے یا اصحاب کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے، اس کے ساتھ اس کے حواری، خاص دوست یا اصحاب تھے، جو اس نبی کی پیروی کرنے والے اور اس کی سنتوں کو اپنانے والے، اور جو لوگ ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں وہ تو کامیاب لوگ ہیں، لیکن وقت گزرنے پر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے یا سابقہ امتوں میں آتے رہے جنہوں نے آ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی دین بگاڑنے والوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرے
وہ بھی مومن ہے، ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اور جو آدمی یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو ایسا شخص ایمان پر نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کے ساتھیوں کو حواری یا اصحاب کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہر نبی کے جو اصحاب تھے، بعد والی امت کو یہ حکم تھا کہ تم اس نبی کے اصحاب کے منہج اور طریقے کو اپناؤ۔ اور تیسری بات یہ ہے، کچھ لوگ ناخلف دین کو بگاڑنے والے، دین کے دشمن پیدا ہوتے رہتے ہیں، تم نے انہیں حد الوسع حق پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ صحیح راستے پر آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ اپنی ممکنہ حد تک کوشش کرنی ہے۔ ہاتھ کے ساتھ اگر ان کو روکنا پڑے تو روکے، زبان سے روکنا پڑے تو زبان کا استعمال کرے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے تو ان لوگوں سے نفرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں، اور شاید پروفیسر صاحب نے بھی جمعہ پڑھایا ہو اس موضوع پہ۔ تو آج میں اصحاب رسول کی کچھ خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ وہ باقی امت کے حصے میں نہیں آئے۔ سب سے پہلی خصوصیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، ان میں سے سب سے بہترین صاف ستھرا جو دل نظر آیا اسے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ لوگوں پہ نظر ڈالی، ان میں سے صاف دل والے، ستھرے دل والے، پاکیزہ دل والے جو لوگ ملے، ان لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ تو یہ بات ہمیں یقین کی حد تک جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چن چن کے اپنے پیغمبر کے ساتھی مقرر کیے۔ تو جب اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے، تو اس میں غلطی نہیں، اس میں کوتاہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو ساتھی عطا کیے، بلا شبہ ہر ساتھی بڑا عظیم ہے، بہترین ہے۔ تو یہ جو صحابہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، چناؤ کیا ہے، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ باقی امت کے حصے میں یہ فضیلت نہیں ہے، باقی امت کی یہ خصوصیت بیان نہیں ہوئی۔ جو خصوصیت اصحاب رسول کی ہے کہ ان کا باقاعدہ چناؤ ہوا ہے، اور جو صحابہ پہ طعن و تشریح کرتا ہے اس کا منہ آج بھی کالا ہے، کل بھی کالا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے انتخاب پہ ناراض ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ جب اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ نے امت میں سے بہترین لوگ اپنے نبی کے ساتھی بنائے ہیں، اور یہ ظالم ان ہستیوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور اپنے دل کو اور زبان کو اور اپنے اعمال کو ناپسندیدہ بنا رہا ہے، تو اس لیے یہ صحابہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، جو ان کا ہی اعزاز ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو اصحاب رسول کی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ رسول کیا کام کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اس کی کتاب کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں: قرآن مجید کی تلاوت اور اپنے ساتھیوں کا تزکیہ، ان کے قلوب و اذہان کو پاک کرنا، ان کے اعمال اور عقیدے کو پاک کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب قرآن مجید اور حکمت احادیث کی تعلیم دینا۔ 4 نکاتی پروگرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ آپ نے جن لوگوں کو قرآن سکھایا، جن لوگوں کو احادیث سکھائی، جن لوگوں کی براہ راست تربیت کی، جن لوگوں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی، وہ لوگ کون تھے؟ بلا شبہ وہ اصحاب رسول ہیں۔ امت میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اصحاب رسول تلامذہ رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے جب حضور قرآن پڑھنے والے اصحاب رسول، حضور خطبہ جمعہ دیتے سننے والے اصحاب رسول، آپ نماز پڑھاتے اقتداء کرنے والے اصحاب رسول، آپ وضو کا طریقہ سکھاتے سیکھنے والے اصحاب رسول، نماز کا طریقہ سیکھنے والے اصحاب رسول، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ سکھانے والے امام الانبیاء، سیکھنے والے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یعنی دین کا ایک ایک عمل اور ایک ایک مسئلہ جو حضور نے سکھلایا، بتلایا، سمجھایا، وہ سیکھنے والے، سمجھنے والے، تربیت لینے والے وہ اصحاب رسول ہیں۔ یہ اعزاز، یہ خصوصیت، یہ امتیاز امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین اس دنیا میں موجود ہیں۔ لوگ تذکرہ کرتے ہیں یہ آدمی فلاں استاد کا شاگرد ہے، یہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، یہ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، اور یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے۔ یہ تذکرے ہوتے ہیں، یہ فلاں کا شاگرد ہے، یہ فلاں کا شاگرد ہے، یہ امام بخاری کے شاگرد ہے، یہ امام مسلم کے شاگرد ہے، امام ترمذی کے شاگرد ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس امت میں کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اصحاب رسول کا جب تذکرہ آئے گا تو ان کے تذکرے میں یہ بات نمایاں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہیں، براہ راست ان سے دین سیکھنے والے ہیں، ان سے ظالم تلمذ طے کرنے والے ہیں۔ تو یہ اعزاز وہ کتنا ہی پرکیف منظر ہوگا اور روحانی کیفیت ہوگی جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دین سکھاتے ہوں گے اور اصحاب دین سیکھتے ہوں گے۔ یہ اعزاز امت میں سے کسی کے حصے میں نہیں۔ اور
یہ شاگرد کتنے قیمتی شاگرد ہے. کچی مسجد ہے، کھجور کے پتے اور شاخیں، ان کی چھت بنائی گئی. جب بارش آتی ہے تو پانی نیچے آ جاتا ہے. سجدہ کرتے ہیں تو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہیں. یہ مسجد نبوی کی صورتحال ہے. لیکن وہاں کے پڑھنے والے، وہاں کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، وہ اتنے عظیم بنے. اگر کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دو تو بہترین امام ہے، ممبر پہ کھڑا کر دو تو بہترین خطیب ہے. اگر اس کو میدان جہاد میں فوجی بنا دو تو بہترین مجاہد ہے. اگر اس کو سپہ سالار بنا دو تو بہترین سپہ سالار ہے. کسی بھی معاشرے کے شعبے میں آپ اسے کھڑا کر دے تو وہ ایک بہترین لیڈر اور قائد کی حیثیت سے ہے. یہ تربیت یافتہ اتنے عظیم کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کا نصاب قرآن اور حدیث تھا، اور تعلیم دینے والے بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صحاب رسول جیسا دنیا میں نہیں آ سکتا. دنیا میں کتنے اسکول ہیں، مدرسے، کالج ہیں، یونیورسٹی ہے، سارے مل کے ایک صحابی رسول نہیں بنا سکتے. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی، آپ کی صحبت، آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ سے ذہن میں تلمس طے کرنا، اس کی سعادت ہے اور اس کی عظمت ہے. احناف صحابہ کی دو تقسیمیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض صحابہ فقیہ تھے، مسائل کو اچھی طرح سمجھتے تھے. بعض صحابہ کو مسائل کی سمجھ نہیں تھی، خالی حدیث کو رٹا لگایا ہوا تھا، حدیثیں یاد کی ہوئی تھی، حدیث کی صحیح سمجھ نہیں تھی، حدیث سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے تھے. تو وہ اصطلاح بناتے ہیں فقیہ اور غیر فقیہ کی. فقیہ کا معنی سوجھ بوجھ رکھنے والا، غیر فقیہ جس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے. کہتے ہیں جو غیر فقیہ صحابہ ہے ان میں سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ صحابی ہے، ان کو طوطے کی طرح حدیثیں تو یاد تھی لیکن حدیثوں کی سمجھ نہیں تھی. یہ احناف نے اپنی اصول فقہ کی کتابوں کے اندر تقسیم کی ہے، اصول شاشی میں، نور الانوار میں، اور اسی طرح دیگر جو ان کی اصول فقہ کی کتابیں وہاں یہ تقسیم موجود ہے کہ نبی کے یہ شاگرد صرف حدیثوں کو رٹا لگانے والے تھے، ان کو حدیثوں کے مفہوم کا صحیح علم نہیں تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. ایک مفتی کا شاگرد وہ تو فقیہ ہے، ایک محدث کا شاگرد وہ فقیہ ہے، ایک مفسر کا شاگرد وہ فقیہ ہے، اور نبی کا شاگرد جو ہے وہ غیر فقیہ ہے. کس قدر ستم ہے. اور آج صحابہ کی عظمت کے حوالے سے لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے بیانات ہو رہے ہیں، لیکن یہ کتابوں کے اندر صحابہ کی دو تقسیمیں کر کے بعض صحابہ کو غیر فقیہ کر کے کہہ کے کہ نبی کے شاگرد ہے اور غیر فقیہ ہے، یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے. حافظ عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی عرب والے کے ساتھ تریکھنی بنگلہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، نبینے. میں نے ان سے ملاقات کی ہے. پہلے میں نے یہ خواب ان کا سنا تھا، بعد میں نے ملاقات کی اور میں نے پھر دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے پھر بیان کیا. کہتے خواب کے اندر میری ملاقات جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. میں نے ان سے کئی سوال کیے، انہوں نے جوابات دیے. ان سوالوں میں سے میں نے ایک سوال یہ کیا کہ حنفیوں نے آپ کو غیر فقیہ لکھا ہے، کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں
کہتے ہیں میں صرف اتنی بات کہتا ہوں شاگرد نبی کا ہو اور غیر فقیہ ہو، شاگرد نبی کا ہو اور غیر فقیہ ہو، اتنی بات کی تو آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ سے براہ راست تعلیم حاصل کرنے والے، ان کو کہا جائے کہ انہیں حدیثوں کی سمجھ نہیں تھی، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور بڑے طریقے کے ساتھ اصحاب رسول کے اندر نقص پیدا کیا گیا، اور اس کا سبب بھی کیا ہے؟ اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، سبب کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیادہ تر حدیث وہ ہے جو فقہ حنفی کے خلاف ہے، فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جناب ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہہ دو اور یہ مسئلہ ہی ختم کر دو۔ جہاں روایت آئے گی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ حنفی کے مخالف، تو کہہ دینا یہ غیر فقیہ ہے، غیر فقیہ صحابی کی روایت کا اعتبار نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس انداز سے اصحاب رسول کے اندر تنقیص پیدا کی گئی ہے۔ میں دوسروں کو کیا کہوں، اپنی صفوں میں گھسنے والے سنی کہلانے والے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھ چکے ہیں، کیا جواب دو گے؟ تو اصحاب رسول کا اعزاز، امتیاز، خصوصیت یہ ہے، اصحاب رسول تلامذہ رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، فرمایا تمہارا کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور بعد میرا صحابی وہ ایک مد یا آدھا مد 525 گرام جو یا 262 گرام جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، صحابی کے ان جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی تقابل نہیں ہے۔ اب 525 گرام جو تولے جا رہے ہیں اور احد پہاڑ کے ساتھ نسبت دی، پہاڑ کو تولا نہیں جا سکتا، اور پہاڑ کے برابر بعد میں آنے والے سونا خرچ کرے، صحابی کے اور جو کا مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی صحابی اور غیر صحابی کا اتنا فرق ہے، جس طرح احد پہاڑ کا تولنا ناممکن ہے، کیونکہ پہاڑ تولے نہیں جاتے، ناممکن ہے، اس طرح صحابہ کی عظمت، مقام، رفعت، بلندی اور ان کی شان کو تولنا بھی ناممکن ہے۔ چھوڑ دو ان ترازوؤں کو، توڑ دو ان میزانوں کو، جیسے تم صحابہ کو تولتے ہو، صحابہ کے وزن نکالتے ہو، صحابہ کے بارے میں یہ اعزاز کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، اصحاب رسول تلامذہ رسول ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں صحابی اس کو نکال دو، چلو باقیوں کو مان لیتے، فلاں کو نکال دو باقیوں کو مان لیتے ہو، ہر صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہر صحابی ہمارے نزدیک محترم ہے۔ اور آج کل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المومنین، امیر المومنین کے بارے میں کئی لوگ زبان دراز ہے، ہر سال ہی محرم کے موقع پر 2-4 لوگ ایسے ضرور سامنے آتے ہیں جن کے دماغوں کے گندے کیڑے نکلتے ہیں اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ بھونکتے ہیں۔ یاد رکھیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 3 سال تک شرف نبوی
کی سعادت حاصل ہوئی ہے، صحبت نبی کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک لمحے کے لیے دیکھنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ بعد میں آنے والے ان کی ساری زندگی کی عمل، حتیٰ کہ ایک صحابی کا قول، اگر کسی کو عمر نو مل جائے، یعنی 1000 سال کوئی بندہ عبادت کرے، وہ ایک طرف صحابی اللہ کے رسول کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے، صحابی کا اتنا بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں دی ہے، تاریخ اور حدیث اس بات کی شاہد ہے، اتنی دعائیں کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو سنیوں کے اندر بھی بعض غلیظ اور گندے کیڑے جو بعض صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، فلاں کو نکالو باقیوں کو ہم مانیں گے، فلاں کے بارے میں تم ممبر و محراب پہ گفتگو نہ کرو، یاد رکھیے ہر صحابی اللہ کے رسول کا شاگرد ہے، محترم ہے، عزت والا، شان والا ہے۔ کوئی ایک صحابی اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز اصحاب رسول کا کہ اصحاب رسول تلامذہ رسول ہے۔ تیسرا اعزاز اصحاب رسول کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی جب کوئی معاملہ ہو اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ کر۔ ساری امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مل کے ادنا نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر امام الانبیاء کا مقام، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کا مقام کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت زیادہ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کریں۔ یہ اعزاز، یہ خصوصیت اصحاب رسول کی کہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، تمام اولاد آدم کے سردار ہے، لیکن مشورہ کرنے کے لیے کہا کہ اپنے اصحاب سے مشورہ کرو، کیونکہ یہ بھی لوگ عظیم ہیں، بہترین ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے اور آپ کے ساتھ حج عمرہ کرنے والے ہیں۔ آپ معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ یہ بھی اعزاز امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا، صرف اصحاب رسول کو حاصل ہوا جن کے ساتھ امام الانبیاء نے مشورے کیے، مختلف مواقع پر مشورے کیے۔ تو یہ اعزاز، یہ خصوصیت صرف اصحاب رسول کو حاصل ہے۔ اگلا اعزاز اصحاب رسول کا یہ ہے، جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جو جنت ہے ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے جو تقوی والا ہوگا، تقوی والا ہوگا اسے اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جنت تیار ہی متقین کے لیے کی، اعدت للمتقین، یہ متقین کا گھر ہے۔ اب اس دنیا کے اندر سب سے بڑے متقی اللہ کے رسول کے بعد کون ہے؟ اصحاب رسول ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو اس سچائی کو لے کے آیا، یہ دین لے کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، اللہ کے رسول اس دین کو لانے والے اور اصحاب رسول اس دین کی تصدیق کرنے والے، اللہ کے رسول بھی متقی اور ہر صحابی بھی متقی ہے۔
تقویٰ تو عام لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، اصحاب رسول اور ہمارے تقوی میں فرق ہے۔ ہم تقوی کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں، لیکن اصحاب رسول کے تقوی کی جہاں تک بات ہے، قرآن مجید کھولیے، اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ باقی امت تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، باقی امت اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کرنے کے لیے محنت کرتی ہے، لیکن اصحاب رسول وہ ہے اللہ نے تقوی کو ان کے دلوں کے اندر لازم کر دیا ہے، ان کے دلوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وابستہ کر دیا ہے۔ ہم تقوی کو حاصل کرتے ہیں، تقوی اصحاب رسول کو حاصل کرتا ہے۔ الزامہم کلمۃ التقوی، یہ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تقوی ان کے دلوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تقوی ان کو تلاش کر رہا ہے۔ اصحاب رسول کے دلوں میں تقوی کو مزین کر دیا گیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ فرماتے اس لیے کہ صحابہ رسول تقوی کے زیادہ حقدار ہے، یہ تقوی کے زیادہ حال ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ رسول کو اتنا مقام کیوں ملا، اور اتنی شان کیوں ملی؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس لیے کہ وہ اس تقوی کے زیادہ حقدار تھے۔ اور پھر صرف تقوی لازم کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے صحابہ رسول کے تقوی کا امتحان لیا ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ اصحاب رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان میرے رب نے لیا ہے، اور ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر صحابی کے دل میں رب کا ڈر موجود ہے، اور جس سینے میں رب کا ڈر موجود ہے وہ جنتی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان ہوا، ان کے دلوں کے اندر سوائے تقوی کے کوئی شے نہیں، اللہ کا ڈر موجود۔ معنی یہ نکلا صحابہ رسول اللہ سے ڈرنے والے تھے، جتنا ڈر ان کے اندر تھا باقی امت کے اندر وہ ڈر نہیں ہے۔ اور اصحاب رسول کے اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز، دنیا کا عام اصول تو یہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے، جو جو اس کی صلاحیت نمایاں ہو اس کے مطابق اسے عہدہ مل جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی بچہ حفظ کرے، مکمل کر لے تو اسے حافظ کہتے ہیں، علم حاصل کرے مکمل کر لے تو اسے عالم کہتے ہیں، انجینئر بنے ڈگری حاصل کر لے تو انجینئر کہتے ہیں، ڈاکٹر بنے ڈگری مل جائے تو اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ یہ مختلف دنیا کے اندر ہوتے ہیں، محنت کرنے کے بعد یہ عہدہ ملتا ہے، محنت سے قبل عہدہ نہیں ملتا۔ لیکن اصحاب رسول کا مقام، شان، عزت، احترام دیکھیے، اصحاب رسول ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ان کے تذکرے پہلے سے موجود ہیں، ان کے تذکرے پہلے سے موجود ہیں۔ اور کبھی کسی ماں باپ نے کہا ہمارا پیدا ہونے والا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، ہمارا پیدا ہونے والا بیٹا عالم دین بنے گا، کسی کو کیا پتا وہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، پیدا ہوگا تو کیا بنے گا۔ کئی دفعہ ماں باپ 1000 مرتبہ کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد نہیں پڑھ سکتی، نکمی رہ جاتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میری اولاد یہ بنے گی وہ بنے گی، لیکن اصحاب رسول کا تذکرہ باقی امت سے مختلف ہے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ اصحاب رسول ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، ایمان قبول نہیں کیا، ان کا دنیا میں وجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول کے تذکرے تورات میں، انجیل میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو پہلے سے تذکرے بتا دیے۔ میرے
पैगंबर के साथी ऐसे होंगे, ऐसे नमाजें पढ़ेंगे, ऐसे रोजे रखेंगे, ऐसे जिहाद करेंगे, ऐसे नबी का तावन करेंगे, ऐसे नबी की इताअत और इत्तिबा करेंगे, अभी तक दुनिया में आए नहीं। पर मेरे रब ने तौरात, इंजील में, कुरान में इनके तज़किरे पहले से बयान कर दिए। है कोई उम्मत में से किसी को ये एजाज़ मिला हो, ये बुलंद रुतबा मिला जिसे मिल गया? हर किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं है। यह साहबे रसूल की खसूसियत है कि उनकी पैदाइश से पहले, दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा जो अल्लाह की आसमानी किताबें हैं और उन किताबों के अंदर उनके तज़किरे मौजूद हैं। बल्कि अगर आप तारीख में जाए, आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले अल्लाह ने तौरात को लिखा, इंजील को लिखा, कुरान मजीद को कहा। आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले कि ये किताबें लिखी जा चुकी है। इन किताबों में साहबे रसूल के तज़किरे मौजूद हैं। माना यह निकला कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले साहबे रसूल के तज़किरे मौजूद है। आप इन साहबे रसूल के बारे में तनकीद करें, इन पे तान करें जिनके तज़किरे जनाब आदम अलैहिस्सलाम की विलायत से भी पहले रब ने तौरात, इंजील, कुरान में बयान कर दिए। इतना बड़ा एजाज़ उम्मत में से किसी को हासिल नहीं है जो साहबे रसूल को हासिल है। और साहबे रसूल कौन है? जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान लिख दिया है। अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान लिख दिया है। यानी असहाबे रसूल के दिलों से ईमान निकल नहीं सकता, क्योंकि जो लिखने वाला है वो अलीमुम बिदात सुदूर है। जो लिखने वाला है वो आलिमुल गैब है। कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इन असहाबे रसूल के दिलों में मेरे रब ने ईमान को लिखा। लिखने के बाद क्या किया? वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, इनके दिलों में इस ईमान को मुज़य्यन कर दिया है। दिल ईमान को महबूब बना दिया है। क्या माना? महबूब की खातिर बंदा बड़ा कुछ कुर्बान कर देता है। महबूब का फायदा, मुहिब का फायदा, महबूब का नुकसान, मुहिब का नुकसान। इनके दिलों में ईमान को महबूब बना दिया। यही वजह है, दुनिया गवाह है, तारीख शाहिद है, इस जमीन और आसमान ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा जो असहाबे रसूल ने दीन की खातिर कुर्बानियां पेश की है। अपना तन मन धन दीन की खातिर कुर्बान किया, ईमान की खातिर कुर्बान किया। क्यों? अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया था। ये एजाज़ असहाबे रसूल का है। बाकी उम्मत के लोग उनके दिलों में ईमान आएगा, लेकिन जो तज़यीन, जो खूबसूरती असहाबे रसूल के दिलों में है, इस ईमान की वो आम उम्मत के दिलों में कभी नहीं हो सकती। और अल्लाह को असहाबे रसूल का ईमान इतना पसंद आया, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने असहाबे रसूल के ईमान को मेयार बना दिया है। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ओ यहूदियों, ईसाइयों, मुनाफ़िकों, मुशरिकीन मक्का, क़यामत तक आने वाले लोगों, तुम अगर ईमान लाना चाहते हो तो उसका तरीका सीखना है तो असहाबे रसूल से सीखो। तुम्हारे ईमान का ये मेयार है। जिसका ईमान असहाबे रसूल के ईमान की तरह नहीं है, अल्लाह वो ईमान काबिल कबूल ही नहीं करते। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान, हुजूर के पीछे जुमा पढ़ने वाला, नमाजें पढ़ने वाला, जिहाद में शरीक होने वाला, लेकिन था मुनाफिक। और जब उसको और उसकी पार्टी को कहा जाता तुम वैसे ईमान लाओ जिस तरह लोग यानी असहाबे रसूल ईमान लाए, वो कहने लगे हम वैसा ईमान लाए जिस तरह के बेवकूफ़ ईमान लाए। ये बात कही। अल्लाह ने कहा खबरदार, बेवकूफ़ तुम हो, जाहिल तुम हो, जिनको आज तक ईमान की समझ नहीं।
اصحاب رسول تو وہ ہیں جن کو ایمان کی سمجھ آ گئی اور ایمان کی خاطر انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہے. اور یہ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں تھا، صحابہ کے ایمان پہ پورا نہیں اترا، ان کے معیار پہ پورا نہیں اترا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ عبداللہ بن ابی مر گیا. حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے اسے پہنایا، اس کا جنازہ پڑھایا، لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، اور وہ بھی اپنی رانوں کے اوپر اس کا سر رکھ کے اس کے منہ میں لعاب ڈالا. حضور کا کرتا، حضور کا جنازہ پڑھایا اور اس کے منہ میں لعاب ڈالنا. لیکن رب نے آسمان سے کہہ دیا ہے نبی تو نے جبہ دے دیا، تو نے لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا اور تو نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے. اور حضور کے زمانے کا واقعہ ہے، حضور کے زمانے کا واقعہ، جو صحابہ جیسا ایمان نہ لائے، رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا کی نیکیاں جمع کر لے، اس کی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ ہباء منصورہ بنا دیں گے. اور حضور نے فرمایا تھا لوگوں اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے، میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے، کوئی بھی صحابی ہو، فامسکوا، اپنی زبانوں کو روک لو، قلم روک لو، ٹھہر جاؤ، اپنی زبان نہ کھولنا، فامسکوا، رک جاؤ، کیونکہ صحابہ کی ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں وہ تمہاری زبان کے نکلنے والے کلمات ان کی محتاج نہیں ہے، تمہارے قلم سے لکھے جانے والے الفاظ ان کی محتاج نہیں ہے. اور کئی لوگ تاریخ کے بہانے بنا کے، تاریخ کے تجزیے کر کے اصحاب رسول پہ تان کرتے ہیں. سن لو، اصحاب رسول وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، احادیث رسول میں موجود ہے. کوئی تاریخ دان اصحاب رسول پہ تان کرے، رب کعبہ کی قسم ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. اصحاب رسول یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہے، یہ اسلامی ہستیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اور تمام انبیاء کے بعد بلا شبہ اصحاب رسول کا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب صحابہ کا تذکرہ آئے زبانوں کو روک لو، کلموں کو روک لو. اور کئی لوگ سنیوں کے لباتے میں اصحاب رسول پہ تنقید اور طریق کا سہارا لیتے ہیں. جاؤ، ہم اس طریق کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہے، ہم اس طریق کو نہیں مانتے جو حدیث کے خلاف ہے. تم کس طریق کو لیے پھرتے ہو؟ تم اپنی جھولیوں کی زینت بناؤ، ہماری جھولیوں کی زینت یا رب کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. ہم ایسی تاریخ کے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں. اصحاب رسول یہ بہترین ہستیاں، پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، اور ان کی خصوصیات، ان کے امتیازات بہت زیادہ ہے. چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ موضوع ہی اس قدر سنجیدہ ہے، اس موضوع پر گفتگو کرتے وقت عام مسلمان جذباتی اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں سوشل میڈیا کا دور ہے. کئی لوگ اصحاب رسول پہ تنقید کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں اور طرح طرح کی زبان درازی کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ سنیوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اور اس ملک میں اصحاب رسول کی گستاخ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جو اس ملک میں رہے، مسلمان ہو یا کافر، اصحاب رسول پر تنقید کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں دیں گے. اس میں وہی رہے گا جو اصحاب رسول کے بارے میں اپنی زبان بند رکھے گا.
یا اصحاب رسول سے پیار کرے گا، اور جو زبان درازی کرے گا اس کی زبان گدی سے نکال دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے سینوں میں اصحاب رسول کی صحیح معنوں میں محبت پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔